ہر ایک پریشان ہے کہ ہم یہ اپنی بنیادی ضرورت کی چیزیں کیسے پوری کریں. سب سے بڑا حملہ انہوں نے مڈل کلاس تنخواہ لوگوں پر کیا ہے. جاگیرداروں کے اوپر کہاں ٹیکس لگا ہوا ہے؟ 360 ارب روپے تنخواہ طبقے نے ادا کیے ہیں. جاگیردار طبقے نے 4 ارب روپے جمع کرائے. دنیا میں یہ کہاں ہوتا ہے کہ 18% ٹیکس لگا کر مہنگائی کم ہو؟ چینی آٹے دال پر جب آپ ٹیکس لگائیں گے تو مہنگائی کم ہوگی کہ مہنگائی بڑھے گی؟ کیوں دھوکہ دیتے ہو پاکستان کے عوام کو؟ علی پرویز ملک صاحب جاگیردار کی بات کی ہے حافظ صاحب نے. یہاں پھر ایگریکلچر کے بگ وگز کو ایڈ کر لیں, یہاں ایکسپورٹرز کو جنہوں نے اینڈ آف جون تک تقریباً 100 ارب روپے دینے ہیں ٹیکس, تقریباً اتنی کلیکشن ہو رہی ہے ان سے, اور یہاں آپ کو پتہ ہے تنخواہ دار طبقہ 360 ارب روپے دے رہا ہے اس فسکل ایئر. سو جاگیردار جو پراپرٹی ہے, جو ایگریکلچر ہے, ڈائریکٹ ٹیکسیشن کی طرف آنا, یہ پالیسی شفٹ ہے. پالیسی شفٹ نہیں ہمیں نظر آیا ایز سچ, ہم لوگوں کو زیادہ نظر آیا ہے تو وہ نیجرک ریئیکشنز یا پھر وہ کیا کہتے ہیں فائر فائٹنگ قسم کا بجٹ نظر آیا. ایم ایف کا ہے, بٹ there could have been other ways as well, couldn't there have been? دیکھیں انیکا, میں اگین ریپیٹ کر رہا ہوں اور مجھے پلیز ہیئر می آؤٹ, بیکاز میں آپ کو جو حقائق بتا رہا ہوں ایک ذمہ دار کرسی پہ بیٹھ کے آپ سے یہ گفتگو کر رہا ہوں. ایکسپورٹر کے اوپر جو بجلی سستے کرنے کا جو ریلیف میجر لیا گیا ہے وہ تاریخی ہے, اور اس سے صرف جو انفیئر برڈن جو ان کا نہیں تھا ان کے اوپر ڈالا گیا تھا, جس کی وجہ سے ان کے بجلی کا بل 50-60 روپے تھا کہ فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں, اس کو آف لوڈ کر کے حکومت نے اپنے ذمہ لیا. ٹھیک ہے, تو ان کو نہ کچھ سبسڈی مل رہی ہے نہ کچھ اور مل رہا ہے. اب آپ نے کہا کہ ایکسپورٹر جو ہیں وہ ٹیکس جو ہے وہ 70-80 ارب دیتے ہیں اور تنخواہ دار بندہ جو ہے وہ 300 ارب کا ٹیکس دیتا ہے. اسی لیے مجھے آپ آج سے پہلے بتائیں شہباز شریف صاحب کی حکومت نے کیا ان کو نارمل رجیم میں لانے کا فیصلہ نہیں کیا؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ آسان فیصلہ ہے؟ اسی بجٹ کے اندر شہباز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا نا کہ آل انکمز ریگارڈلیس آف دا سورس کہ آپ ایکسپورٹ سے آتے ہیں, آپ سٹاک مارکیٹ سے آتے ہیں, آپ کہیں اور سے آتے ہیں, آپ کے اوپر ٹیکس ہوگا. تو اپریشیٹ دیٹ بیکاز دا ریئلائزیشن از دیئر کہ ہم نے ڈائریکٹ ٹیکسیشن میں آنا ہے. اب حافظ نعیم الرحمان صاحب سیاست کر لیں, پر مجھے بتائیں آئین کے اندر, آپ ماشاءاللہ آئین کی اسٹوڈنٹ ہیں, آپ مجھے بتا دیں کہ ایگریکلچر ٹیکس کیا فیڈرل گورنمنٹ لگا سکتی ہے؟ نہیں لگا سکتی. تو جب لگا نہیں سکتی تو اس کے اوپر آپ شہباز شریف صاحب کو کس طرح کٹہرے میں کھڑا کر سکتے ہیں؟ اب آپ نے جو بات کی کہ پالیسی شفٹ ہمیں نظر نہیں آتی کہ آپ انڈائریکٹ سے ڈائریکٹ ٹیکسیشن کے اوپر ہیں. آئی ول جسٹ پروو ٹو یو ان 2 منٹس کہ آج شہباز شریف صاحب اس قبلے کو بدلنے کے لیے جو کر رہے ہیں آج تک کبھی کسی نے نہیں کیا. دیکھیں یہ جو ود ہولڈنگ ٹیکسز کے ریٹ بڑھائے گئے ہیں, پیونیٹیو ریٹس پہ لائے گئے ہیں, اس کے 2 مقصد ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو انسینٹیوائز کریں کہ وہ ڈاکیومنٹیشن میں آئیں. دوسرا یہ ہے کہ جب آپ ان کے ود ہولڈنگ ٹیکسز کلیم کریں گے اور وہ سبسیکوینٹلی اپنی ریٹرنز جمع نہیں کروائیں گے اور وہ ود ہولڈنگ ٹیکسز جو ہیں وہ سٹینڈ کرتے رہیں گے ایف بی آر کے اکاؤنٹ میں, تو آج مکنزی جو $5 ملین کی ایڈوائزری کی بیسس کے اوپر جو حکومت نہیں خرچ رہی, جو یہاں پہ کرن داس جو بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن نے جو اس کی فائنانس کیا ہے, ان کی مدد کے ساتھ یہ سارے کا سارا ڈیٹا اکٹھا کیا جائے گا اور ان کی امپیوٹیبل انکم نکالی جائے گی کہ جی انیکا نثار صاحبہ نے گاڑی لی, ود ہولڈنگ ٹیکس 2 لاکھ روپے جمع کروایا, گاڑی کی قیمت 1 کروڑ تھی, تو کیا انیکا نثار صاحبہ فائلر ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر نہیں فائلر, شی ول بی سروڈ اے نوٹس, اینڈ اس کے بعد جو انفورسمنٹ کے لیے ان کو پیچھے بھیجا جائے گا ٹیکس والوں کو کہ ان سے ان کی انکم کے اوپر ٹیکس لے کے ہیں. یہ آج تک اس لیے نہیں ہو سکا کیونکہ آپ کے پاس ویزیبلٹی اینڈ یہ فوکس نہیں تھا. تو یہ پہلی دفعہ شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں نا, آپ جا کے پتا کرا لیں, آپ اسلام آباد میں رہتی ہیں, کہ ایف بی آر کے اندر مکنزی کی ٹیم بیٹھ کے اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹائزیشن کی ایکسرسائز کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی. یہی چیز آپ نے سٹاک مارکیٹ میں کی, یہی چیز آپ نے پراپرٹی میں کی, یہی چیز آپ نے ریٹیلروں میں کی. تو یہ ود ہولڈنگ ٹیکس کو اگر ایز اے ڈیٹا پوائنٹ لیں اور اس کے بعد انفورسمنٹ کریں تو آپ خود بخود ہی ڈاکیومنٹ کر لیں گے. The problem that you cannot see it in the budget, میری ایک جملہ, the problem that you cannot see it in the budget is کہ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کا وہ ایک غیر اعتمادی کا تعلق ہے, وہ آپ کی بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے. اس لیے ہم نے ان سے کہا ہے کہ ہمیں 3-4-6 مہینے دیں, ہم یہ ریونیو میجرز آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں, اگر ہم نے وائڈن کر لیا تو کائنڈلی ہمیں ان میجرز کے اوپر ایز آؤٹ کر دیجیے گا. اینڈ دس از دیٹ بینیفٹ جو شہباز شریف صاحب تنخواہ دار آدمی کو انڈائریکٹ ٹیکسیشن کو کم کر کے دینا چاہتے ہیں, بٹ دس از اے 70-year-old problem. You cannot expect شہباز شریف صاحب to rectify it in 2 months. So that is the only point. Prime Minister is Shehbaz Sharif صاحب.
جو کہ پچھلی پی ٹی ایم گورنمنٹ کے اندر بھی پرائم منسٹر تھے, جو کہ اسحاق ڈار صاحب کی کچھ سٹیٹمنٹس کی وجہ سے آئی ایم ایف کے خلاف ان کو جانا پڑا تھا اور جا کر خود پرسنلی باقاعدہ طور پر منانا پڑا تھا آئی ایم ایف کو. آج اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ڈپٹی پرائم منسٹر کی کرسی پر, کہیں ان کے ڈپٹی پرائم منسٹر کی کرسی پر بیٹھنے کی وجہ سے بھی تو آئی ایم ایف کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہیں ہے دیٹ. اینڈ اسی کے ساتھ بتا دیجیے گا کہ اسحاق ڈار صاحب اپنی جگہ پر موجود, پرائم منسٹر صاحب اپنی جگہ پر موجود, لیکن کچھ عزت فائنانس منسٹر کی بھی ہوتی ہے. اورنگزیب صاحب کو آپ ایکنک سے سائیڈ پہ کر دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں پرائم منسٹر صاحب بیٹھیں گے اس کی سربراہی پر. یہ اور زیادہ اس طرح کے سٹیپس نہیں ہیں جس کی وجہ سے آئی ایم ایف کو خود خدشہ ہونے لگ جائے گا کہ اسحاق ڈار صاحب ٹیک اوور نہ کر لیں یا سیاسی مسئلے تو میں نہ پڑ جائیں. دیکھیں, گزارش اس طرح سے, میں نے آپ سے کہا کہ انسٹیٹیوشنل ڈسٹرسٹ, انیکا پلیز ریممبر پاکستان کو فرسٹ ٹرانچ کنٹری کہا جاتا تھا, جس کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے جب آئی ایم ایف سے پیسے لینے ہوتے تھے آپ ہر چیز پہ سائن کر دیتے تھے, قسط لیتے تھے اور اس کے بعد کانٹریکٹ کو فلاؤٹ کر دیتے تھے. تو وداؤٹ گیٹنگ انٹو دا پالیٹکس آف دس, میں آپ سے گزارش کروں گا یہ ایک انسٹیٹیوشنل ڈسٹرسٹ موجود ہے. لیٹ اس ریکور فرام دیٹ, کیونکہ شاید ہم نے یہ کام پہلے اس لیے کیا تھا کہ ہمیں دنیا بیل آؤٹ کر دیتی تھی, دنیا ہمیں پیسے مہیا کر دیتی تھی, دنیا ہمارے پہ ڈالر نچھاور کر دیتی تھی, کبھی کولیشن سپورٹ فنڈ کی شکل میں, کبھی کسی اور شکل میں. آج دیٹ اپرچونٹی از نو لانگر دیر. دا ورلڈ وانٹس ٹو سی کہ جی آپ اکنامکلی وائبل ہیں کہ نہیں ہیں. اینڈ آئی ایم ایف کا بھی یہ تقاضا ہے کہ یا تو اپنی آمدنی بڑھا کے اپنے پیر پھر چوڑے کر لیں, ورنہ اگر آپ کی آمدنی نہیں ہے, چادر چھوٹی ہے, تو پیر اپنے جو ہیں وہ ان کو بند کر لیں. تو اس میں کوئی کسی کو پرسنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اینی ون who has impacted that relationship with the global lender of last resort, اس کو lender of last resort اس لیے کہتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس اس کو کوئی آپشن نہیں رہتا, یا ڈیفالٹ ہے یا جس نے بھی اس کے اندر اپنا کردار ادا کیا ہے, جی جس نے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے, تاریخ اس کے اوپر فیصلہ کر چکی ہوئی ہے. اس لیے لیٹ اس ناٹ گیٹ انٹو دیٹ. آپ ڈالرز کی بات کریں علی صاحب, کہ ملک کو یہاں سے کس طرح نکالنا ہے. I'm sorry I'm cutting you short, لیکن یہاں سے نکالنے کے لیے ہمیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ چاہیے, اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے لیے اس ٹائم پر ایس آئی ایف سی موجود ہے. ریڈ ٹیپزم ختم کرنے کا ایس آئی ایف سی کی طرف سے کہا گیا کہ we'll finish ریڈ ٹیپزم تاکہ انٹرنیشنل انویسٹرز آئیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی صورتحال کیسی ہے. بات چیت کا آپ لوگوں نے اشارہ دیا تھا پی ٹی آئی کو, پھر آپ لوگوں نے کہا کس بات کی بات چیت کریں گے. اب وہ ایس آئی ایف سی کے حوالے سے ان کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹس کی جا رہی ہیں بار بار, تو ایس آئی ایف سی ان اٹ سیلف ڈسکریڈٹ نہیں ہو جائے گا اس طرح سے, اور پھر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کیسے آئے گی؟ دیکھیں, گزارش اس طرح سے ہے کہ جو سیاسی جب آپ کا غیر اعتمادی کی صورتحال ہوتی ہے, اور شاید یہی پی ٹی آئی کی وہ اسٹریٹجی ہے جو وہ یہاں پہ بڑی بھیانک انداز کے اندر کھیلنا چاہتے ہیں, چاہے اس کی قیمت جو مرضی ہو, جس کے اوپر وہ جی ایچ کیو پہ بھی حملہ کر سکتے ہیں, جس کے اندر وہ ملک کو ڈیفالٹ بھی کرا سکتے ہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ ہماری معیشت کے اندر شاید اس قسم کی وائبرنسی نہیں آ رہی, کیونکہ یہاں پہ ایک بڑی سیاسی جماعت نے بالکل ایک گرڈ لاک کیا ہے ساری کی ساری سچویشن کو. اس میں نہ ایس آئی ایف سی ٹو بی بلیمڈ ہے, نہ اس کے اندر حکومت ٹو بی بلیمڈ ہے. پر گزارش یہ میں کروں گا آپ سے کہ دیکھیں, کسی اور کے کردار کی ذمہ داری تو میں نہیں لے سکتا. میں تو اپنے کردار کے ذریعے ساری جو یہاں پہ ریاست کے ادارے ہیں جو ملک کے مفاد کے اندر آج اکٹھے ہوئے ہیں, ایس آئی ایف سی بے پناہ حکومت کی سپورٹ کر رہا ہے ٹو اٹریکٹ فورن ڈائریکٹ انویسٹر, ورنہ یہاں پہ تو ایک بندہ آ کے 10-20 لائسنس اور سرٹیفکیٹ لینے پڑتے ہیں. دیکھیں, گزارش یہ کام ڈاؤن کیسے کریں اگر آپ اس چیز کو غلطی ماننے کو ہی نہیں تیار کہ آپ نے اس ملک کے اندر ریاست کو, آپ نے ریاست کے اندر نفرت بوئی ہے اپنا سیاسی شعبہ بازی کے اندر, اپنا سیاسی قد بڑھانے کے لیے. تو جب تک یہ ریئلائزیشن نہیں ہوگی تو کیا کریں گے؟ اب جو حکومت کے اندر لوگ, جو اسمبلی کے اندر لوگ ان کے ووٹ لے کے آئے ہیں, میں نے تو ان کو 18 دفعہ کہا ہے آپ ایک قدم اٹھائیں, میں آپ کی طرف شہباز شریف صاحب کی نام کے اوپر ان سے اجازت لے کے 2 قدم اٹھاؤں گا. آئیں آ کے اس ملک کو اس دلدل سے نکالنے کی کوشش کریں, آئیں جس سیم پیج. Got your point. Thank you very much, Ali.